سب سے پہلے ایک سوال آپ حضرات کی خدمت میں، اور اس کے بعد اسی سوال پر اپنی اس مختصر سی بات کو کھڑا کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ امتحان مالک کا لیا جاتا ہے یا غلام کا؟ یہ آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ امتحان مالک کا لیا جاتا ہے یا غلام کا؟ امتحان کس کا لیا جاتا ہے؟ مالک کا یا غلام کا؟ غلام کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آزمائش کس کی جاتی ہے؟ مالک کی جاتی ہے یا غلام کی؟ آزمائش غلام کی جاتی ہے۔ تو ہمارا مالک اللہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک کی آزمائش کریں، ہم اپنے مالک کا امتحان لیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کو پورا حق ہے کہ وہ ہمارا ہر اعتبار سے امتحان لیں، شکر کے میدان میں بھی امتحان لے، خوشی کے میدان میں بھی امتحان لے، صبر کے موقع پر بھی امتحان لے، مصائب کی گھڑیوں میں ڈال کر بھی امتحان لے، اور مصائب کی چکی میں پیس کر بھی امتحان لے، اور خوشیوں کی برسات کر کے بھی امتحان لے۔ اس کو ہر اعتبار سے پورا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، اور لیا ہے اس نے امتحان۔ نبیوں کا امتحان لیا ہے، حضرت ایوب کا امتحان لیا تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے اس کو صابر پایا ہے۔ امتحان لیا ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، ان کو جیل میں ڈلوا دیا گیا، پھر وہ امتحان میں کامیاب بھی ہوئے ہیں تو مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ امتحان لیا ہے حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا، حضرت یونس کا۔ امتحان لیا ہے پیغمبر اسلام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امتحان لیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور صحابہ اکرام کا امتحان لیا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ تو امتحان ہوا ہے، تو امتحان لینے کا پورا حق مالک کو ہوتا ہے، غلام کو نہیں ہوتا ہے۔ غلام کو حق نہیں ہے وہ یوں کہے اے اللہ میں آپ کی بندگی کرتا ہوں، ہم آپ کو پکارتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے نام پر اذان دیتے ہیں، آپ کے نام پر نماز پڑھتے ہیں، آپ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر ہمیں کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ محبوب کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ ہمارا محبوب کون ہے بتائیے؟ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو جب اللہ سے محبت کی ہے تو محبوب کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ اپنے والد سے اگر محبت کرتے ہیں تو اپنے والد کا کبھی امتحان نہیں لیں گے، وہ آپ کو جس حال میں رکھے۔ بیوی اپنے مالک سے اگر محبت کرے گی وہ اپنے مالک کا امتحان نہیں لے گی۔ تو ہم اپنے مالک سے، اللہ سے جب محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا امتحان کیسا؟ نعوذ باللہ۔ ارے وہ امتحان لے گا، اس نے لیا ہے، اور کتنی عظیم شخصیات کا امتحان لیا ہے۔ ویسے ہی کلمے پر، محض زبان کے بول پر جنت میں بھیج دیا جائے، اور اس بول کے تقاضے ہماری زندگی سے صادر نہ ہو، جبکہ اس نے تو خود کہا ہے لَيَبْلُوَنَّكُمْ، تمہارا ضرور بھی ضرور امتحان لیا جائے گا۔ اور مقصد ہی دنیا میں بھیجنے کا یہ ہے کہ امتحان تمہارا لیا جانا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے تم کیسے بندے تھے۔ اب چاہے تم کو میدان جہاد میں کودنا پڑے، چاہے تم کو مصائب کے امتحان میں پسنا پڑے، لیکن بہرحال امتحان ہوگا، خوشی میں امتحان ہوگا۔ یہ طریقہ کیسا اپناتا ہے؟ غمی میں امتحان ہوگا، وائے ویلا کرتا ہے یا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے یا یوں کہتا ہے
یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ مصائب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں کے جو مصائب ہے، جہنم کی جو مشکلات ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، مال بھی فنا ہو جائے گا، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس موجود ہوگا، تمہارا اعمال، تمہاری قربانیاں، وہ باق ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں دنیا کی مصیبت پر یہ بات اپنی زبان پر نہیں لانی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر موقع پر اللہ نے امتحان لیا ہے، تو امتحان نہیں لیا۔ جب امتحان میں کامیابیاں ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے بھی نوازا ہے، بادشاہت سے بھی نوازا ہے، ہندوستان کی حکمرانی پر نوازا ہے، دنیا کی حکمرانی پر نوازا ہے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہی لوگ جو کچھ نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ کیا ہم بھی دنیا کے امام ہیں؟ کیا ہم بھی ربا کے غلام ہیں؟ ابا کا غلام ہو سکتا ہے، اپنے دوست کا غلام ہو سکتا ہے، کیا ربا کا غلام بن گیا ہے؟ یہود و نصارہ پر بھوک رہا ہے، زبان پر طرح طرح کے الفاظ لا رہا ہے، ارے کیا یہود و نصارہ کی مخالفت کر رہا ہے تو؟ زبان سے اس کی مخالفت نہیں ہے، کردار سے اس کی مخالفت نہیں ہے، شادی بیاہ کے موقع پر یہود و نصارہ کی مخالفت نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے یہود و نصارہ کی مخالفت نہیں ہے، پہننے پہنانے کے اعتبار سے یہود و نصارہ کی مخالفت نہیں ہے، عادتوں کے اعتبار سے یہود و نصارہ کی مخالفت نہیں ہے، تو پھر کیا کہہ رہا ہے تو؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی انگ میں تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تڑپ جاتا ہے۔ ارے تمہارے بھائیوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ امتحان کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، لیکن کوئی وائے ویلا نہیں ہے، اللہ کے نام پر جاں بزانا اور قربان ہو کر اور ایک مجاہد بن کر میدان میں کود پڑے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بس زبان پر وائے ویلا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جسم واحد کا ثبوت دیا جائے، ہم ایک تن کی طرح ہے، ہم ایک بدن کی طرح ہے۔ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں رونا چاہیے، ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے، ہمیں یہود و نصارہ کے ہر عمل سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے اور پیغمبر اسلام کے طریقے پر لانا ہے۔ کامیابی تو آ رہی ہے، پوچھ رہے ہیں کامیابی کب آئے گی؟ اللہ فرما رہا ہے مسلمان تو بن جاؤ۔ مسلمان جب تم بن جاؤ گے اور ایک جسم کی طرح بن کر تم قربانیاں پیش کرو گے تو کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا ہے تو مسلمانوں کو فنائیت کے گھاٹ اتار سکے اور ان کو فنا کر سکے، ان کو ختم کر سکے، بلکہ مسلمان اس دنیا میں سلامتی برپا کرنے کے لیے آیا ہے، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان اس دنیا میں جو آیا ہے وہ سلامتی کو برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ حاکم بن جاتا ہے جب بھی سلامتی کے ساتھ دنیا والوں کو رکھتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے دوستو، اس مجلس میں آپ عہد کرو کہ آج سے ہم یہود و نصارہ کے طریقے کا بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بائیکاٹ کیا ہے؟ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، یہ لباس چھوڑو، یہ طریقہ کھڑے ہو کر کھانے کا چھوڑو، بارات کے موقع پر ناچ گاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ بارات کے موقع پر، شادی کے موقع پر کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ طریقہ سب کچھ وہ اپنا رہے ہو جو یہود و نصارہ کا ہے اور کامیابی آپ مانگ رہے ہو ربا کامیابی دے دے۔ کامیابی ملنے والی نہیں ہے، کامیابی ملتی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے بعد۔ عمل کیے بغیر کامیابی مل نہیں سکتی ہے۔ لہذا جو کامیابی کے میدان میں کود پڑے ہیں، جو اس وقت امت میں سب سے افضل عمل کر رہے ہیں، سب سے بڑا دین کا کام جو اس وقت کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی ہاں، یہ جو مسجد اقصی ہمارا سب کا ایمان ہے، لہذا ان کے لیے دعائیں کرو
اور ان کی محبت میں یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑو، ان کی کمپنیوں کو چھوڑو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔